آج کی محفل اس لیے کیا تاکہ ہمارے تمام مسلمانوں کو ایسی تقاریب منعقد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، اور جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں اس راہ پہ چل پڑے تو کسی کی ملامت کا احساس نہیں کرتے۔ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں بھئی، سعید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے دولہ برادران بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسا ایمان رکھو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان رکھیں؟ خبردار، میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایسے نہیں جیسے یہ بکواسیں کر رہے ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں اور ان کو اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ مختصراً بات کر رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ کے اندر کی بات ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کون سے ایسے کام کر لیے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کہ منافقین کو یہ بے وقوفی نظر آتی تھی اور میرے رب کو یہ ایمان نظر آتا تھا؟ کون سے ایسے کام کیے؟ نماز پڑھنا بے وقوفوں کے نزدیک مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی سرکار کے پیچھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جہاد پہ جانا بھی ان کو یہ بے وقوفی نظر نہیں آتی تھی، گو کہ ان کی پلاننگز، ان کے منصوبے خطرناک ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے تھے۔ کچھ تو ایسے کام صحابہ نے کر لیے، آخر تک سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ کچھ تو ایسے کام صحابہ نے کر لیے، رب ان کو ایمان کا نام دیتا ہے اور منافقین ان کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ ایک بات آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا انس کی امی جان رات کو اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ سارا دن کیا کاروائی کی؟ وہ بتاتے ہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور رات کو گھر واپس آ گیا۔ تو امی پوچھتی ہے کہ آج رسول خدا سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں امی جان، وہ تھوڑا سا موقع نہیں مل سکا تو لیٹ آیا، گھر سیدھا آ گیا۔ تو امی کہتی ہے انس، تیری ماں تجھے کھانا بھی نہیں دے گی۔ یہ مسئلہ نماز کا نہیں تھا، یہ روزے حج زکات کا مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ فرائض و واجبات میں سے تھا کہ روزانہ جاؤ اور رسول خدا سے مل کر پھر گھر آنا اور بعد میں روٹی کھانا، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جو مجھ تک بات پہنچی ہے اس دور میں ہر بندے تک پہنچی ہوگی، اور انہوں نے سوچا ہوگا یہ عجیب بے وقوفی ہے کہ اگر سرکار سے نہیں ملے تو ماں روٹی نہیں دے رہی اس کو رات کی، یہ کوئی ایمانی بات ہے؟ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بے وقوفی ہے، مگر اللہ کہتا ہے یہ ایمان ہے۔ بچے گھر میں پیدا ہوں، انہی کو اٹھاتے ہیں، سرکار کے پاس لے کے جا رہے ہیں، حضور سے برکتوں کی دعائیں منگوائی جا رہی ہیں۔ بندہ خود گھر میں 2 رکعت نفل پڑھے، اپنے اللہ سے بھیک مانگے، سرکار کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت؟ صحابہ کے نزدیک جانا ضروری تھا، وہ سمجھتے تھے کیا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ عجیب بے وقوفی ہے، مگر اللہ کہتا کہ نہیں، کام یہی صحیح کر رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بظاہر اس وقت دیکھنے والوں نے تو یہی دیکھا کہ وضو کا پانی نیچے نہیں جا رہا۔ کہا ہوگا جس طرح ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مخالفین کو جب ملی ہوں گی کلیجہ جلا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا عجیب بے وقوفی ہے، محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے نا کہ وضو کے پانی کے لیے بھی لڑتے رہیں کہ تجھے ملا ہے، جی مجھے ملا ہے، یار مجھے نہیں ملا، وہی گیلا ہاتھ مجھے بھی لگا دو۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں، یہ تو بے وقوفی نظر آتی ہے، مگر اللہ کہتا ہے ایمان یہی ہے۔ آج عشاقان مصطفیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے ہیں، والہانہ عشق و محبت میں آ کر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہہ دیا عجیب بے وقوفی ہے، حضور کا نام جا کے چوم لیتے، تم نام پہ انگوٹھے چوم رہے ہو۔ کام تو صدیق اکبر نے بھی کیا، کہا اس دور میں بھی لوگوں نے ہوگا، یہ بھی کوئی
عقیدت ہے، مگر اللہ کہتا ہے عقیدت ہے یہی، جس نے رکھنا ہے تو ایسا ایمان رکھو۔ آج بھی جب یہ محفل سجائی جا رہی ہوگی تو بہت ساری باتیں کانوں میں پڑی ہوں گی، یار کیا کہیں گے لوگ، یہاں پہ شادی کا موقع ہے، یہ تم نے کون سی یہ محفل سجا رکھی ہے؟ کہا تو سب نے ہوگا، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے محفلیں جیسی بھی ہوں تم اپنے بچوں کو رسول خدا کی نظر لگوانے کے لیے، کیونکہ محفلیں جو ہوتی ہیں یہ دہلیز مصطفیٰ بن جاتی ہیں، سرکار کی چوکھٹ بن جاتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لنگر رحمت سے نوازتے ہیں اپنے سائلین کو، سوالیوں کو۔ تو سعید صاحب کو بھی کہا ہوگا یہ نہ کر فلاں کر لے، یہ کوئی عجیب تماشا تم نے بنا رکھا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ معاملہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی بالکل، جس طرح صحابہ کی عادت تھی نا کہ باغ کے پھل اترے تو حضور کی بارگاہ میں، بچے پیدا ہوں حضور کی بارگاہ میں، سرکار کے تبرک تقسیم ہوں تو سب سے آگے ہوں، تو میں بھی آپ جو کہتے رہو، میں اپنے بچوں کی خوشیاں حضور کی بارگاہ میں اس صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی کوئی بے وقوفی ہے یار، مگر سعید صاحب کا ایمان یہ کہتا ہوگا بھائی میرا تو ایمان یہی ہے اور اللہ چاہتا یہی ہے، بے وقوفوں کی طرح نہیں، تم میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح میرے مصطفیٰ کے ذکر کو ضروری سمجھو۔ محفل جو بھی لگی ہو مگر میرے محبوب سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کون سی چیز ایسی ہے کائنات کے اندر، ایسی محفل بتا دیں جس میں رسول خدا کا ذکر نہ کیا جاتا ہو؟ اس لیے ہم بھی ان خوشیوں کو چار چاند لگانے کے لیے، بلکہ اپنی خوشیوں کو معراج پہ جانے کے لیے، عروج معراج کی طرف لے جانے کے لیے آج محبوب کے ذکر کی محفل سجا لیجیے۔ تو مجھے حکم تھا کہ آپ نے نعت پڑھنی، یہ میں نے اوور ٹیک کیا، آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے۔ آئیے کوئی نعت شریف سن لیں۔ جاگ رہے ہیں جی؟ دیکھیں جی، جاگ کے اور خوشی سے جھومتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے اگر آپ نعت شریف سنیں گے تو پھر تو یہ 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا منہ لٹکا کے سنیں گے تو محفل 12 کے بعد بھی جا سکتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ محفل میں سے ہی کوئی بندہ نعرہ لگا دے تاکہ احساس ہو کہ ماشاءاللہ سب شریک محفل ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ میرا تھوڑا سا یہی جو سپیکر ہے نا، اس کے آگے سے میرے بھائی تھوڑا سا ہٹ جائیں تاکہ اسی کی آواز میرے کان میں پڑے اور ایک نتیجے پر پہنچ کر میں کلام پڑھنا شروع کروں۔ اب جاگ کر میرا ساؤنڈ والا بھائی ساؤنڈ چلائے گا۔ میں آپ کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک سیرہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ تمام ساتھی یہی کلام ہوگا اور اسی دھن میں ہی میں جو سیرہ ہے وہ بھی شامل کر لوں گا، لہذا آپ کو دو الگ الگ سے کلام پڑھنے سننے کی زحمت نہیں دوں گا، بلکہ مسرور ہو کر آپ ایک ہی کلام کو سنیں، ایک ہی دھن ہے وہ جو شروع کروں گا، اینڈ بھی انشاءاللہ اسی پر ہوگا۔ ایک مرتبہ کہیے نعرہ تکبیر، نہ یوں نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آل بیت،